مسلمان تو وہ تھا جس کے چلنے کو دیکھ کر لوگ چلنا سیکھتے تھے، جس کے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ بیٹھنا سیکھتے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اتنی تیز بائک کیوں چلاتے ہو جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو؟ یہ بھی تو خودکشی کرنے کا گویا کہ ایک طریقہ ہی ہے۔ مفتیان کرام فیصلہ فرمائیں گے، میں اس کو ڈائریکٹ خودکشی تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک راستہ ہے خودکشی کرنے کا۔ اتنی تیز بائک چلانا کہ آپ انجام سے بے خبر ہے۔ جس مذہب کے اندر، توجہ فرمائے، جس مذہب کے اندر اگر کمزوری کا خوف ہو تو نفل روزے سے منع کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان المبارک میں کمزور ہو جائے گا وہ شب برات کے بعد روزے سے پرہیز کیا کرے، کہ اگر اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اتنا کمزور ہو جائے گا شب برات کے بعد کے روزے سے کہ رمضان شریف میں کمزوری آ جائے گی، روزہ نہیں رکھ سکے گا، آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نفل روزہ چھوڑ دے۔ جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے نفل روزہ چھوڑنے کا حکم دیا، جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے پوری رات عبادت کرنے سے منع فرمایا کہ کہیں کمزور نہ ہو جاؤ، آپ مجھے بتائیں اگر وہ قوم اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے تو بتائیں مسلمانوں کیا ہے؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تمہاری جان اللہ کی امانت ہے، اگر تم بیمار پڑے اور تم نے اس کا علاج نہیں کرایا اور اسی بیماری میں تم مر گئے تو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے علاج کیوں نہیں کرایا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جان اتنی اہم ہے کہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا کیا اس نعمت کو، اور آپ اس کو یوں ہی تیز بائک بھگانے کے چکر میں ختم کر دیں گے؟ اپنی جان کو کم سے کم اپنے مستقبل کو دیکھو۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں کم از کم آپ اس کی طرف غور کرو، اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو آپ ان کی طرف دیکھو، اگر آپ کی بہنیں شادی کے لیے باقی تو ان کی طرف دیکھو۔ ہمارے مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تیز بائک بھگانے میں کیا ملتا ہے؟ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، دو جملے دوست کہہ دیں گے یار تو فلاں ہیرو کی طرح تیز گاڑی بھگاتا ہے، مر جاؤ گے تو کون آئے گا؟ میرے عزیز، دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ باپ کے جنازے میں بیٹا بھی شریک نہیں ہوتا، بیٹے کے جنازے میں کورونا کے دور میں باپ بھی شریک نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن غالب کہتے ہیں اپنے دوستوں سے شکوہ کرتے ہوئے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لوگ تو اتنی بے وفائیوں کا حال یہ ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں عید مناؤ بھائیوں، ایسی مناؤ کہ اسلام بدنام نہ ہو، مسلمین بدنام نہ ہو، اور یاد رکھنا کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کے پودے توڑ دینا، کسی کے گارڈن کو توڑ دینا، کسی کی عزت پر حملہ آور ہونا یا کسی